اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ كَانُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ قُلْ أَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِندَهُ مِنَ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ صدق اللہ العظیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدة من لسانی يفقهوا قولی. اللهم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمین یا رب العالمین. حاضرین و حضرات، اگرچہ ہم نے مجموعی طور پر جو آیات میں نے تلاوت کی ہیں ان کے ساتھ ملا کر کچھ اور آیات کے بارے میں ہماری گفتگو ہوئی تھی، مگر پھر بھی بعض چیزیں تشنا رہ گئی تھی، تشریح طلب باتیں رہ گئی تھی، لہذا آج انشاءاللہ اس کے بارے میں ہماری گفتگو ہوگی. اس سے پہلے جو آیت گزر گئی ان میں سے بہت سے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا ذکر تھا، اور مسلمانوں سے کہا گیا تھا کہ یہودیوں کے جواب میں تمہارا جوابی دعوت کیا ہونا چاہیے، تو وہ یہ کہ قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط. ان لوگوں کی دعوت تو یہ ہے کہ ہم انبیاء کرام علیہ السلام کو مانتے ہیں مگر دو کو نہیں مانتے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے. ٹھیک ہے، ان کے جواب میں مسلمانوں کو بتایا جا رہا ہے کہ تم جواب دو کہ ہم سب کو مانتے ہیں، ہم سب کو احترام اور قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور اس میں کسی قسم کی تفریق ہم روا نہیں رکھتے. تو بہت سے انبیاء کرام کا ذکر آ گیا اور کہا کہ ان سب کو ہم مانتے ہیں. اس حوالے سے آپ دیکھیں تو یہ جو ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اہل سنت والجماعت، اور ان کا ایسے مسلمانوں کا جو نقطہ نظر ہے بہت ہی اعتدال کا مسلک ہے، بڑا ہی بیلنس، بڑا ہی متوازن نقطہ نظر ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، اور اس پر بجا طور پر ہمیں فخر ہے. یہ جتنے بھی مذاہب ہیں، یہودیوں کا میں نے تذکرہ کیا کہ ہم انبیاء کو مانتے ہیں مگر دو انبیاء کو نہیں مانتے. عیسائیوں کا معاملہ ہے تو ان کے اندر کوئی ایک اور حوالے سے کجی ہے کہ وہ خدا کے جس رسول کو مانتے بھی ہیں تو اس کو خدا کا بیٹا قرار دیتے. تو لہذا ہر طرف آپ دیکھیں، ہر مذہب میں آپ دیکھیں تو کوئی نہ کوئی کجی اور خامی آپ کو نظر آئے گی، مگر یہ جو امت مسلمہ ہے اور مسلمان ہے تو ان کے نقطہ نظر کا آپ لوگ مطالعہ کر لیں تو بڑا ہی صاف اور بڑا ہی شفاف اور بڑا ہی متوازن اور بڑا ہی بیلنس تصور ہے کہ جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام آئے ہم سب کو تسلیم کرتے ہیں، ہم سب کا تہ دل سے احترام کرتے ہیں. یہاں تک اگر کسی کے بارے میں نہ ماننا تو بہت دور کی بات ہے، اگر کسی بھی نبی یا پیغمبر کے بارے میں ہم نامناسب الفاظ بھی استعمال کریں تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا ایمان سلامت نہیں رہے گا. اب ایک سوال یہ جو اتنے انبیاء علیہ السلام گزر گئے اور پھر آخر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت اور رسالت دی گئی، تو سوال یہ ہے کہ کیا یہ ممکن نہیں تھا کہ یہ جو یہود ہیں
اور ان کا اسٹینڈ یہ تھا کہ اگر ہماری نسل میں سے کوئی یہ رسول آتا تو ہم ان کو مانتے. اب چونکہ یہ ہماری نسل بنی اسرائیل میں سے نہیں ہے تو خواہ وہ کتنا بھی بڑا رسول اور نبی ہو ہم اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. تو کیا ایسا ممکن نہیں تھا کہ بنی اسرائیل ہی میں سے ایک رسول آتے یا کوئی نبی آتے؟ یہ بھی بڑی پتے کی بات ہے. اور تفصیل اس کی یہ ہے کہ جب بھی کوئی نبی یا رسول آتا ہے اس کی دعوت پھیلتی ہے اور اس کی بنیاد پر ایک امت بن جاتی ہے. ایک عرصہ گزر جانے کے بعد اسی نسل اور اسی رسالت اور نبوت کے ساتھ ایک قسم کا تعصب پیدا ہو جاتا ہے اور انسان کہتے ہیں کہ حقیقت اور صداقت اگر ہے تو ہمارے ہی اندر ہے, ہم کسی اور حقیقت اور صداقت کو نہیں مانتے. تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو آزمائش میں مبتلا کرنے کے لیے وہ سلسلہ بدل دیتے ہیں کہ اسی نسل سے ہٹ کر کسی دوسرے نسل سے رسول اور نبی کو وہ لاتے ہیں, یہ بتانے کے لیے کہ یہ لوگ کیا فی الواقع ان کی دلچسپی اور ان کی وفاداری اللہ کے ساتھ ہے یا اپنی اس نسلیت اور قومیت کے ساتھ ہے. کہ اگر اب یہود نے تو اسٹینڈ لیا کہ اگر بنی اسرائیل میں سے نبی نہیں ہے تو ہم نہیں مانیں گے, تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے مخالفت میں اسٹینڈ لیا کہ یہ نبی اور پیغمبر یہ ہم نے بنی اسرائیل سے باہر بنی اسماعیل میں ہم لائے ہیں اور ہم اس نبی کے پیچھے کڑے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. لہذا یہ آزمائش کی نوعیت کی چیز ہے اور انسان کو اپنا نقطہ نظر صاف رکھنا چاہیے کہ ہم سب تو اللہ کو ماننے والے ہیں. اللہ نے اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیج دیا ہم اس کو مانتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا ہے. پھر جب اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا ہے تو چاہیے کہ انسان اس کو مانے کہ چونکہ یہ اسی اللہ کا بھیجا ہوا ہے لہذا ہم تو اللہ کے وفادار ہیں. پھر اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے تو چونکہ ہم اللہ کے وفادار ہیں لہذا ہم اسی کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں کیونکہ اللہ کا بھیجا ہوا ہے. اور نبوت اور رسالت تو ختم ہو گئی ہے, لیکن اگر بالفرض اگر اللہ تعالیٰ کسی اور نبی اور رسول کو بھیجتے تو ہم سب پر لازم تھا کہ ہم اس کو مانتے کیونکہ ہماری وفاداری تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے, نہ کہ کسی خاص نسل کے ساتھ, کسی خاص قوم کے ساتھ اور نہ کہ کسی خاص خطے کے ساتھ. لہذا اس قسم کی بات اب جو دوسرا پارہ انشاءاللہ ہم آئندہ نشست میں شروع کریں گے تو اس میں جو قبلے کی تحویل کا معنی کہ قبلہ بدلا ہے وہ بھی اسی آزمائش اور امتحان کے لیے کہ کون سے لوگ ہیں جو یہ سمت اور طرف کے بندے ہیں اور کون سے لوگ ہیں جو واقعتاً اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں. جو لوگ سمت اور طرف کے بندے تھے تو جب اللہ تعالیٰ نے وہ صرف سمت اور طرف تبدیل کر دی تو ان لوگوں نے اس بات کو نہیں مانا, انہوں نے کہا نہیں ہماری سمت اور ہماری طرف اسی طرف سے کیوں بدلا گیا. اس لیے ان کو سمت زیادہ محبوب نظر آنے لگی اللہ تعالیٰ کے حکم کے مقابلے میں. اور جو لوگ فی الواقع اللہ تعالیٰ کے عاشق تھے تو انہوں نے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ کا حکم پہلے اس طرف تھا ہم اس طرف نماز پڑھ رہے تھے, اب اگر اللہ کا حکم آیا کہ اب اس شمال کی طرف پڑھو تو ٹھیک ہے ہم شمال کی طرف رخ کریں گے. اگر اللہ کا حکم آیا کہ نہیں جنوب کی طرف بھی نہیں شمال کی طرف بھی نہیں مشرق کی طرف منہ کرو تو ہم تو اللہ کے ہم مشرق کی طرف منہ کریں گے. اور اگر اللہ کو حکم آیا کہ جنوب اور شمال اور مشرق بھی نہیں مغرب کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو تو ٹھیک ہے ہم تو اللہ کے وفادار ہیں ہم مغرب کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں گے. لہذا اسی میں بھی آزمائش اور امتحان ہے کہ کون سے لوگ ان مادی سمتوں اور طرفوں اور جہتوں کے بندے ہیں اور کون سے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنی وفاداری کا اظہار کرتے ہیں. آگے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. اے مسلمانوں یہ یہودی اگر اس طور پر ایمان لاتے ہیں جس طرح کہ آپ ایمان لائے ہیں تو پھر یہ لوگ ہدایت یاب ہیں, یہ ہدایت پر ہیں. اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر یہ لوگ سخت مخالفت پر اور اناد پر اور بغض پر اور انتقام پر یہ ڈٹے ہوئے. دیکھو یہ بھی بڑی اہم بات ہے. اس سے پہلے اسی پارے کے جب ہم بالکل درمیان میں تھے تو وہاں پر ایک آیت آئی تھی ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اس آیت میں فرمایا کہ جو لوگ اہل ایمان ہیں مسلمان ہیں یا جو یہودی ہوئے یا جو نصارہ جو صابی ہوئے جو کوئی اللہ پر اور یوم آخر پر ایمان لائے اور اس نے نیک عمل کیے تو ان کے لیے اللہ کے ہاں اجر ہے.
اب اسی آیت میں سے بعض لوگوں نے یہ نقطہ نظر کشید کر لیا کہ بھئی اس آیت میں تو رسول پر ایمان کا کوئی ذکر نہیں. یہ اسی پارے کے درمیان میں ہے کہ ان الذین آمنوا جو اہل ایمان ہے، والذین ہادوا والنصارى یہودی اور نصاری والصابین اور صابی، من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا، کہ یہ تین چیزیں گنائی گئی ہے کہ ان کے لیے اجر ہے جن کے اندر اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان اور عمل صالح، تو ان کے لیے اجر ہے. تو ان لوگوں نے دیکھا کہ بھئی اس آیت کے اندر تو رسول اور نبی پر تو ایمان کا کوئی ذکر نہیں، تو اس کے انہوں نے معنی یہ لیے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک یہودی اگر وہ اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے، نیک عمل کرتا ہے، تو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں ہے تو پھر بھی اس کے لیے اجر ہے. اور ایک نصارہ اگر اللہ پر اور یوم آخر پر ایمان رکھتا ہے اور نیک عمل کرتا ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر تو ایمان کا یہاں پر کوئی ذکر نہیں. لہذا اس آیت کے اجمال کو گویا یہاں پر کھول دیا گیا ہے کہ مسلمانوں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، یہ اگر اس طور پر ایمان لانے کے لیے تیار ہے جس طرح کہ تم ایمان لائے ہو. تو اب صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا ایمان میں ایمان بالرسالت یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہو تو اس کا لازمی جز تھا. تو کہتے جب تک وہ ان میں سے ایک چیز بھی اگر کم کرے تو ان کا ایمان جو ہے وہ کسی شمار و قطار میں نہیں. چنانچہ اسی پارے کے بالکل آغاز میں بھی ایک آیت آئی تھی کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، اور لوگوں میں وہ بھی ہیں جو اللہ پر اور یوم آخر پر ایمان کا دعویٰ تو کرتے ہیں، وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، مگر وہ ایمان والے نہیں ہیں. یعنی وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا اللہ پر آخرت پہ ایمان ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ فرمائے نہیں ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ انہوں نے ایمان بالرسالت کو تو وہاں پر یہ اقرار نہیں کر رہے. تو جب رسول پر ایمان کا ذکر نہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کا اللہ پر ایمان اور آخرت پر ایمان اس کو بھی بے بنیاد ٹھہرا دیا ہے. لہذا یہاں پر وہ بات کھل گئی کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر یہ تمہاری طرح ایمان لانے کے لیے تیار ہے اور اس طور پر وہ ایمان لے آئے تو بس وہ ہدایت یاب ہے، وہ ہدایت پر آ گئے. وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، لیکن اگر انہوں نے منہ موڑ لیا، اعراض کر لیا، پہلو تہی اختیار کر لی، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو پھر سمجھ لو کہ وہ لوگ جو ہے وہ سخت مخالفت پر ڈٹے ہوئے ہیں. وہ لوگ اس نے پھر اپنی وطنیت اور نسلیت اور قومیت کا بت جو ہے وہ ابھی تک ان کے گود میں ہے، ابھی تک اس بت کو جو ہے وہ انہوں نے اپنے پاس ان کے ساتھ وہ چمٹے ہوئے ہیں، ابھی وہ صحیح طور پر ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہے. فَسَيَكْفِيكَ، یہ شقاق لفظ جو آیا ہے شین قاف قاف، اس کا مطلب ہے پھاڑنا، کسی چیز کو ایسے دو ٹکڑے کر دینا. اب یہ جو پھاڑنا ہے، آپ اگر کسی کوئی لکڑی کا ٹکڑا ہے اس کو اگر آپ پھاڑتے ہیں یا توڑتے ہیں تو ایک مشکل کام ہے، آسان کام نہیں ہے. یعنی کوئی بنی بنائی چیز ہے اور اس کو پھاڑنا، اس کو توڑنا مشکل کام ہے. لہذا اس کے معنی میں سخت اور مشکل یہ بھی اس کے معنی، یعنی پھاڑنا اور سخت اور مشکل ہو جانا، یہ دونوں چیزیں اس میں شامل. تو آخرت کے عذاب کے بارے میں قرآن مجید میں آیا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَقُّ، اور آخرت کا عذاب تو بہت سخت ہے، بہت مشکل ہے، اس کو برداشت کرنا وہ تو ممکن نہیں ہے کہ کوئی شخص، تو بہت مشکل ہے، بہت سخت ہے. ایک اور مقام پر آیا لم تکونوا ببالغیہ الا بشق الانفس، بہت سختی بہت مشکل کے ساتھ جو ہے نا انسان اس پر وہ قابو پا لیتا ہے. تو یہ ہے کہ تیسرے بارے میں فرمایا ثم شققنا الارض شقا، پھر ہم نے زمین کو پھاڑ دیا. یعنی زمین سے جب کہ یہ پودا نکلتا ہے تو اس وقت گویا کہ زمین کا یہ جو سطح ہے وہ پھٹتی ہے، تو ہم نے زمین کو پھاڑ دیا. شقا، انشقاق وہ بھی اصل میں یہی لفظ ہے. تو عجب، اب جب وہ ایک چیز، اب یہ ایک چیز ہے بالکل، یہ اس کو جب میں نے دو ٹکڑے کر دیا تو ایک ٹکڑا الگ اور دوسرا ٹکڑا الگ، یعنی اب پہلے تو یہ ایک ان میں گویا کہ اتحاد تھا، اب اتحاد کی جگہ اس میں غیریت اور دوری پیدا ہو گئی، تو اسی سے اس میں مخالفت کے معنی پیدا ہو گئے. تو یہ جو یہاں پر جو لفظ آیا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو اس کا مطلب ہے کہ گویا کہ یہ دو ٹکڑے ہیں، اب ایک ادھر ہے اور ایک ادھر ہے، اور یہ مخالفت ہے. تو اس معنی میں قرآن مجید میں آیا ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، انہوں نے مخالفت کی. ٹھیک ہے، تو یہ شاق اللہ یہ مخالفت کے معنی میں استعمال ہوئے. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، تو ان کے مقابلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کافی ہے، وہ السمیع العلیم، اور وہ سننے والا ہے، علم والا ہے. صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ ونحن له عابدون.
اللہ کا رنگ اختیار کرو. یہ در حقیقت ایک اور رویے کے جواب میں یہ قرآن مجید کی آیت ہے کہ یہودی جب ان کے مذہب میں کوئی شام داخل ہوتا تھا تو ان کو یہ غسل دیتے تھے کہ بھائی اس پر اس سے پہلے تو کچھ اور رنگ تھا گناہوں کا, اب جب ہم نے غسل دے دیا تو گناہ گویا کہ دھل گئے. اور عیسائیوں کا طریقہ یہ تھا کہ جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے تو چھوٹے بچے کو وہ رنگین پانی سے, ہم لوگ تو عقیقہ کرتے ہیں تو وہ لوگ رنگین پانی سے اس کو غسل دیتے تھے یا رنگین پانی اس پر ایسے چھڑکتے تھے, اس کو بپتسمہ کہتے ہیں یا استباغ کہتے ہیں, بپتسمہ یا استباغ. تو اس کے مقابلے میں فرمایا کہ صبغۃ اللہ, کہ ان چیزوں کو, ان مادی رنگوں کو چھوڑو, صبغۃ اللہ, اللہ تعالیٰ کا رنگ اختیار کرو. ضروری نہیں کہ تم اس کے ساتھ یہ رسمیں کرو, اللہ تعالیٰ کا رنگ اختیار کرو. تو صبغہ کا مطلب وہ در حقیقت ہے کہ کسی چیز پر کوئی رنگ چڑھ جانا, کسی چیز پر کوئی رنگ چڑھ جانا. اس معنی میں یہ آتا ہے. یہ جو سالن ہوتا ہے سالن, تو سالن کو بھی صبغ لفظ کہتے ہیں, اور یہ قرآن مجید میں 18ویں پارے میں آیا. تخرج من طور سینا تنبت بالدہن وصبغ للآکلین. 18واں پارہ جو ہے اس کا بالکل دوسرا پیج ہے, وہاں پر یہ آیت ہے. ذکر ہے زیتون کے درخت کا کہ وہ جو وہاں پر اگتا ہے, اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا, اللہ تعالیٰ نے یہ تمام چیزیں پیدا کی. تنبت بالدہن وصبغ للآکلین, تو زیتون کے درخت کا ذکر کیا کہ وہ جب اگتا ہے بالدہن, وہ تیل بھی دیتا ہے, تیل مالش کے لیے وہ تیل بہت مفید ہے. وصبغ للآکلین, اور جو لوگ کھانے کا شوق رکھتے ہیں تو اس کے لیے سالن کا کام بھی یہ کرتا ہے. تو صبغ لفظ وہاں پر آ گیا. اب سالن کو جو ہے صبغ کہتے ہیں یہ اس لیے کہ سالن در حقیقت تو پانی ہی ہوتا ہے, پانی کے اوپر رنگ چڑھ جاتا ہے. یعنی سالن کا یہ جو زرد رنگ یا جو گرین رنگ اس کا جو ہے تو اصل میں پانی ہوتا ہے, پانی کے اوپر چونکہ رنگ چڑھ جاتا ہے تو اسی حوالے سے صبغۃ اللہ, تو اس کو صبغ وہ سالن کو بھی کہتے ہیں. صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ ونحن له عابدون, اور ہم اس کے عبادت گزار ہیں. اب اوپر یہ لفظ آیا مسلمون, یہاں آیا عابدون, اور اس کے بعد آ رہا ہے مخلصون. ان تینوں پر ابھی میں بات کروں گا. قل تحاجوننا فی اللہ, ان سے کہو کہ کیا تم ہم سے جھگڑا کرتے ہو یہودیوں فی اللہ, اللہ کے معاملے میں. یعنی یہ بھی بڑی عجیب بات ہے. فرض کریں کہ یہاں پر فرض کرے کہ میں گیٹ میں کھڑا ہوں اور ندا لگا رہا ہوں کہ بھائی نماز کی طرف آؤ, بھائی نماز کی طرف آؤ, عشاء کی نماز تیار ہے, ٹھیک ہے. اور فرض کرے کہ یہ سرفراز بھی وہاں پر کھڑا ہو گیا, اس نے کہا بھائی نماز کی طرف آؤ. تو اب مجھے تو یہ سمجھنا چاہیے کہ میرا جو کام تھا سرفراز میری مدد کر رہا ہے, میں جس چیز کی طرف بلا رہا ہوں تو یہ میرا ہاتھ بٹا رہا ہے. لیکن اگر میں سرفراز کی مخالفت شروع کروں کہ بھائی تم کیوں کھڑے ہو گئے اور تم کیوں بلا رہے ہو, تو سب کہیں گے کہ بھئی وہ تو آج ہی کا کام کر رہا ہے. وہ تو اگر کھڑے ہو کر یہ کہتا تھا کہ نہیں بھائی عشاء کی نماز کے لیے نہ آؤ, مت آؤ, تو پھر تو آپ کے لیے روا تھا کہ مخالفت کر, مگر وہ تو وہی بات کر رہا ہے جو آپ کر رہے ہیں. تو اس قسم کی مخالفت پھر ناقابل فہم ہوتی ہے. تو یہاں ان سے کہا جا رہا ہے کہ دیکھو یہودیوں سے کہ دیکھو اللہ کو تو تم مانتے ہو, مسلمان جب آگے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تشریف لائے تو کیا انہوں نے کسی اور اللہ کی طرف لوگوں کو بلانا شروع کر دیا؟ وہ تو وہی اللہ ہے. تو چاہیے تو یہ تھا کہ تم مسلمانوں کو گلے لگاتے کہ جو کام ہمارے ذمہ تھا اور ہم کرنا چاہتے تھے صحیح طریقے سے نہیں کر سکتے تھے, مسلمان آ گئے, انہوں نے اس میں ہماری مدد شروع کی. تو اب یہ عجیب بات ہے کہ اس اللہ کی طرف جب ہم نے بلانا شروع کر دیا تو تم لوگ ہمارے جو دشمن بن گئے اور اسی میں ہمارے ساتھ لڑنا بھڑنا شروع کر دیا. حالانکہ لڑنا تو تمہیں اس وقت چاہیے تھا اگر ہم اللہ کے خلاف کوئی دعوت دے دیتے تو پھر آپ کا لڑنا صحیح تھا. پہلی بات. دوسری بات یہ کہ انسان کے ذہن میں یہ شبہ بھی پیدا ہو سکتا ہے کہ ایسے نہ ہو کہ جس کام کے لیے میں بلا رہا ہوں یہ بھی اس کے لیے کھڑا ہو گیا اور یہ بھی اس میں ساتھ حصہ لے گا, یعنی نیکی کا حصہ یہ لے گا, تو جب یہ بھی حصہ لے گا تو ہماری نیکیاں کم ہو جائیں گی. تو ان کو بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کا جو دسترخوان ہے وہ اس طور پر کھلا اور وسیع ہے کہ اس میں سے جتنے بھی لوگ آتے جائیں گے تو اس دسترخوان کے اندر وہ سب پیدا ہوتی جائے گی. ایسا نہیں کہ دسترخوان پر تو کوئی بس 5 روٹیاں ہیں اور اگر 6 آدمی آ گیا تو اس کے لیے کچھ نہیں ہے. وہ تو جتنے لوگ وہ آتے جائیں گے اس میں سے اپنا حصہ لیتے رہیں گے. تو آگے پھر فرمایا کہ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ,
بھئی ہمارا عمل ہمارے لیے، تمہارا عمل تمہارے لیے، ہمارا عمل آپ کے عمل میں سے کچھ کم نہیں کرے گا. آپ کو جو اپنی نیکی جو ملتی ہے اپنے عمل کی، وہ تو آپ کو ملے گی، اور ہم جو نیک عمل کریں گے اور ہم اسی اللہ کی طرف بلائیں گے تو ہمیں جو نیکی ملے گی وہ الگ سے ہمیں ملے گی، وہ آپ کی نیکیوں میں سے کم کر کے ہمیں نہیں دی جائے گی. وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم اسی اللہ کے مخلص ہیں. مخلص عام لفظ ہم پشت اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، خالص. بھئی یہ دودھ ہے، بھئی دودھ خالص ہے کہ نہیں؟ بھئی دودھ خالص ہے، کیا مطلب؟ اس میں کوئی آمیزش نہیں، کوئی ملاوٹ نہیں. جب انسان اللہ کی بندگی میں کچھ شیطان کی بندگی بھی کرتا ہے، کچھ رسم اور رواج کی بندگی بھی کرتا ہے، کچھ دنیا کی بندگی بھی کرتا ہے، تو اس کا مطلب اس کی بندگی خالص نہیں رہی، اس میں آمیزش اور ملاوٹ ہو گئی ہے، تو ہم کہیں گے بھئی یہ بندگی خالص نہیں ہے. اسی سے لفظ بنا اخلاص. بھئی اللہ کے لیے اخلاص، تو اخلاص اصل میں یہ خالص والا لفظ جو استعمال ہوا. اب دیکھیے اوپر سے پہلا لفظ آیا تھا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اس اللہ کے لیے فرمان بردار ہیں، مسلمان ہیں، ہم نے سر اطاعت جھکا دیا ہے. پھر اس کے بعد لفظ آیا وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم اس اللہ کے عبادت گزار ہیں. اور اب تیسرا لفظ آیا وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم اس اللہ کے لیے مخلص ہیں، اخلاص رکھنے والے. آپ نے سنا ہوگا ایک حدیث جس کو حدیث جبریل کہتے ہیں علیہ السلام، کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوالات کیے گئے. ان سوالات میں ایک یہ ہے کہ اسلام کیا ہے، اس کا جواب پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیتے ہیں. پھر دوسرا سوال یہ کہ ایمان کیا ہے، فاخبرنی عن الایمان، اس کا جواب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دیتے ہیں. پھر پوچھا جاتا ہے احسان کیا ہے، تو اس کا جواب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دیتے ہیں. وہ جو ہے اسلام، دوسرا سوال ایمان، اور تیسرا سوال احسان، اصل میں وہ تینوں چیزوں گیا کہ ایک اور رنگ میں یہاں پر آ گئی. اب اس بات پہ آپ تھوڑا سا غور کریں، میں ایک مثال دے رہا ہوں. دیکھیے ہمارے گھروں میں بچے ہوتے ہیں، اور جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو کوئی 4 سال کا، 5 سال کا، 6 سال کا بچہ جس کا ابھی کوئی شعور ڈیولپ نہیں ہوا ہے، وہ بھی آ کر ہمارے ساتھ نماز پڑھتا ہے. جب ہم سجدہ کرتے ہیں تو وہ بھی سجدہ کرتا ہے، جب ہم کھڑے ہو جاتے ہیں قیام کرتے ہیں تو وہ بھی قیام کرتے ہیں. ہمیں دیکھ کر وہ سب کچھ کرتا ہے، مگر اس کو پتہ نہیں کہ اللہ کیا ہے، آخرت کیا ہے، یہ نماز کیا چیز ہے، ان میں سے کسی چیز کو نہیں جانتا. گویا کہ وہ جو انکانشیس ایفرٹ ہے اس کے، یہ انکانشیس ایکٹیویٹی ہے کہ بس کبھی جھکتا ہے، کبھی سیدھا ہو جاتا ہے جب دوسروں کو دیکھتا ہے. ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس کا سر بھی گویا کہ جس طرح اللہ کے سامنے ہم اپنا سر شعور کے ساتھ جھکاتے ہیں، اس بچے کا سر بھی جھکتا ہے، مگر ابھی وہ شعور نہیں ہے، وہ اس حقیقت کو سمجھتا نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ ہے پہلا درجہ. انسان جب آپ نے پڑھا ہوگا یہ جو سورۃ حجرات ہے، تو سورۃ حجرات میں ذکر ہے کہ جب فتوحات ہو گئی مسلمانوں کی طرف سے اور پھر بہت سے لوگ اسلام کے اندر داخل ہو گئے، تو یہ سارے وہ تو نہیں تھے جن پر اسلام کی پوری حقیقت واضح ہو چکی تھی. ان میں سے وہ لوگ بھی تھے جو دوسروں کی دیکھا دیکھی، اور جب انہوں نے دیکھا کہ ہمارے قبیلے کا جو ہیڈ ہے وہ ایمان لے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معاونت اس نے اختیار کر لی، انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم بھی مسلمان ہو گئے. اب ان کو اصل حقیقت کا پتہ نہیں ہے، تو گویا کہ انہوں نے بھی سرنڈر کر لیا ہے. اب مسلمانوں کے مقابلے میں اب انہوں نے مزاحمت ترک کر دی ہے، اب وہ لڑنے کی طاقت نہیں رکھتے. انہوں نے کہا ہمارے قبیلے کے ہیڈ نے مان لی بات، بس ٹھیک ہے ہم بھی مان گئے. اس کو کہتے ہیں اسلام کے انسان سرنڈر کرے. ٹھیک ہے، اس کے بعد دوسرا مرحلہ آتا ہے ایمان کا، کہ یہ حقیقت اب آہستہ 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 اس کی زبان سے یا اس کے اعضاء و جوارح سے اب اس کے دل کے اندر داخل ہوگی. وہ کیفیت اور وہ شعور اب پیدا ہوگی کہ واقعی اس بچے کے معاملہ کو لے لے. وہ جب بڑا ہوتا ہے تو وہ اس پر سوچتا ہے کہ میرے یہ والد جو ہے یہ 5 وقت جب یہ جھکتے ہیں اور کبھی سجدہ کرتے ہیں اور کبھی رکوع کرتے ہیں، یہ کیا بات ہے. تو پھر اس کا ذہن جاتے یہ کائنات، اس کائنات کو کوئی پیدا کرنے والا وہ اللہ ہے. اور میں جب بچپن میں اپنے والد کو دیکھتا تھا اور جب نماز پڑھتا تو وہ در حقیقت اسی اللہ کی حکمرانی کو اس نے تسلیم کیا تھا، اس لیے اس کا سر جھکا ہوا تھا. اب وہ شعور و حقیقت جو ہے نا وہ سمجھتا ہے. یہ چیز جب انسان کے دل میں گھر کر جائے، اسی کا نام ہے ایمان. تو اسلام، ایمان. اب ایمان کے بعد بھی ایک اور درجہ ہے گہرائی کا.
یہ کیفیت تو پیدا ہو گئی. اب اس کیفیت کے اندر وہ جو کہتے ہیں کہ جتنا گول ڈالو گے اتنا ہی میٹھا ہوگا. اس کیفیت کے اندر جتنی گہرائی اور جتنا ڈیپتھ پیدا ہوگا تو آپ دیکھتے ہیں کہ ایک شخص آ کر نماز پڑھتے بس جلدی سے جو ہے نا وہ ٹھونگے مار کر چلا جاتا ہے. دوسرے شخص کو آپ دیکھیں گے پہلے کی نماز جو ہے وہ تو 10 رکعتیں جو ہے وہ تو 5 منٹ میں بھی پڑھ لیتا ہے اور بس چلا جاتا ہے. دوسرے شخص کو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ 10 رکعتیں جو ہیں اس پر وہ 15 منٹ لے لیتا ہے. اور ایک شخص ایسا بھی ہوگا وہ اس قدر انہماک کے ساتھ نماز پڑھتا ہے کہ آدھا گھنٹہ بھی گزر جاتا ہے. تو وہ جو مشہور ہے کہ ایک دفعہ ایک انگریز مسلمان ہو گیا تھا تو وہ کسی ایسے عامی مسلمان کے پاس کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہا تھا بہت آرام سے, بہت سکون سے, بہت اطمینان سے, رکوع اور سجدہ اور قیام. تو جب یہ مسلمان فارغ ہوا نماز سے تو انہوں نے اس انگریز سے پوچھا کہ آپ جتنے وقت میں نماز آپ نے یہ 4 رکعتیں پڑھ لی, اتنے وقت میں 20 رکعتیں پڑھتا ہوں. تو اس انگریز نے اس کو ترکی بترکی جواب دے دیا. اس نے کہا کہ بیکاز یو آر مسلم بائی چانس اینڈ آئی ایم مسلم بائی چوائس. یہ اس لیے کہ تم موروثی طور پر مسلمان ہو, تمہیں پتہ ہی نہیں, اور میں اس لیے ایسا کرتا ہوں کہ میں چوائس اور اپنے انتخاب سے اسلام کو قبول کر کے آیا ہوں. مجھے پتہ ہے کتنی بڑی دولت ہے, اور میں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے جو اپنا سر جھکائے ہے تو پہلے میں نے اس پر سوچا ہے کہ سر جھکانا چاہیے کہ نہیں. تو اب اس کی جو کیفیت ہے اس انگریز کی, وہ کیفیت یقین کی اس میں بہت گہرائی ہے. اور ایک عام مسلمان جو ہے اس کے اندر یہ چیز نہیں ہے. اس نے تو بس کہ مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے, مسلمان آ کر مسجد میں نماز پڑھتے ہیں, روزہ رکھتے ہیں, چلے ٹھیک ہے وہ کرتے ہیں تو ہم بھی کریں گے. تو یہ جو تیسرا درجہ ہے اس کو کہتے ہیں احسان. اور حدیث میں ہے کہ ان تعبد اللہ کانک تراہ, کہ تم اللہ کی عبادت اس طور پر کرو جیسے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. اور بات سب یہ دیکھنے اور نہ دیکھنے کی ہے. ایک کلاس روم ہے جس میں کہ بچے بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو جب یہ پتا ہے کہ ہمارا ٹیچر سر پر کھڑا ہے, یا تو دروازے میں ہے یا برآمدے میں چل پھر رہا ہے, وہ بالکل ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو نہیں کرتے کیونکہ ڈر ہے کہ ٹیچر کھڑا ہے. لیکن اگر ان کو پتا چل جائے کہ ٹیچر تو بس وہ اسکول کے گیٹ سے بھی باہر نکل گیا, بس ان کی گفتگو ایک دوسرے کے ساتھ شروع ہو گئی, کیونکہ اب انہیں پتہ کہ ٹیچر تو ہے نہیں. تو انسان کی جو ایمانی کیفیت ہے, جتنا وہ محسوس کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بالکل میرے ساتھ پر ہے, وہ تو ہر وقت میرے ساتھ ہے, تو بس یہ انسان پھر گناہ کے قریب نہیں پھٹکے گا, پھٹک ہی نہیں سکتا. اور جتنا انسان کے اندر یہ لاوبالیہ پن ہے اور عدم سنجیدگی اور غفلت ہے, تو اس کی نماز بھی بس ایسے جس طرح کا آپ دور سے آپ دیکھیں گے پتہ یہ نماز پڑھ رہا ہے یا کچھ اور کر رہا ہے. تو ساری بات یہ دیکھنے اور نہ دیکھنے. تو قرآن مجید میں 24ویں پارے میں آیا ہے کہ قیامت کے دن ایک شخص کہے گا کہ ان تقول نفس یا حسرت علی ما فرطت فی جنب اللہ, کہ یا اللہ میں تو اللہ کے پہلو میں بیٹھ کر میں کیا کچھ کرتا رہا, مجھے میرا تو احساس اور یہ کیفیت تو میری بنی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ ہوا معکم اینما کنتم, جو قرآن میں ہے سورہ حدید میں کہ وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے جہاں بھی تم ہو. یہ کیفیت جس شخص کی وہ بن جائے تو حقیقت یہ کہ اس کی نماز نماز, اس کا روزہ روزہ, اس کی عبادت عبادت. ٹھیک ہے, تو یہ 3 درجے ہیں, اسلام, ایمان اور احسان. تو پہلے کے لیے تو مسلمون لگ گیا, دوسرے کے لیے عابدون آئے. یہ عابدون کو میں نے ایمان کے کیسے ایکویلنٹ لے لیا. دیکھو عبادت جو ہے عبادت, اس کے بارے میں ہمارے ایک بہت بڑے محقق حافظ ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ عبادت تجمع اصلین, کہ عبادت 2 چیزوں کا مجموعہ ہے. غایت الحب, اللہ کے ساتھ انتہائی درجے کی محبت, مع غایت الذل, اور انتہائی درجے کا سر جھکا دینا. یعنی ایک تو شخص ہے جس نے سر تو جھکا دیا ہے کسی بادشاہ کے سامنے, تو وہ کہتے ہیں بس مجبور ہو گیا ہوں, اب مجھ سے کچھ کر سکو, مگر دل میں وہ بادشاہ کو گالیاں دیتا ہے, سخت بغض رکھتا ہے, مگر ظاہری طور پر سر جھکا دیا. اس کو ہم عبادت نہیں کہیں گے. عبادت کس چیز کا نام ہے کہ جس طرح انسان کا سر جھکا ہوا ہے اسی طرح اس کا دل بھی جھک جائے, اس قدر محبت ہو اس کے اندر. تو یہ وہ محبت ہے جو عابدون کا لفظ ہے, تو اس میں محبت پلس اطاعت, یہ دونوں چیزیں ملائیں تو اسے عبادت کرانا. تو یہ محبت اصل میں ایمان کا جوہر ہے. ٹھیک ہے. اور تیسرا جو مخلصون ہے اخلاص, تو احسان اس کے بالکل ہم پر لائے. احسان وہ کہ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں, اور اخلاص یہ اس شخص کے اندر ہو سکتا ہے دین کے لیے جو بالکل دیکھ رہا ہو کہ آخرت تو میرے سامنے ہے, یا قبر تو بالکل میرے سامنے ہے, یا محسوس کر رہے کہ بس اللہ تعالیٰ تو ہر وقت میرے ساتھ ہے.
ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط کانوا ھودا او نصارا، کیا تم لوگ یہ کہتے ہو کہ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام اور ان کے بیٹے وہ یہود اور نصارا تھے؟ یعنی تمہاری دعوت اوپر ان کی دعوت یہ آ گئی کہ وقالوا کونوا ھودا او نصارا، یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہود اور نصارا بن جاؤ نجات پاؤ گے. تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ذرا ان سے پوچھو کہ تمہارا کیا یہ کہنا ہے؟ جب تم کہتے ہو یہود و نصارا بن جاؤ تو جن پیغمبروں کو مانتے ہو کیا وہ بھی یہود اور نصارا تھے؟ قل انتم اعلم ام اللہ، کہہ دیجیے ان سے کہ کیا تم جانتے ہو یا اللہ کو معلوم ہے کہ وہ کیا تھے. ومن اظلم ممن کتم شہادۃ عنده من اللہ وما اللہ بغافل عما تعملون، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو ایک ایسی شہادت کو چھپائے جو اس کے پاس موجود ہے. وہ کیا ہے؟ ایک یہ کتمان شہادت جو آج ہم مسلمان سب سے بڑھ کر یہ ظلم کر رہے ہیں، یہ ان لوگوں نے بھی کیا کہ ان کو اللہ کے دین کا پاسبان مقرر کیا تھا. انہوں نے کہا کہ اللہ کا دین جو ہے اس کو پکڑو، اس کے علمبردار بن جاؤ. تو وہ لوگ اللہ کے دین کے بجائے دنیا کے علمبردار بن گئے. ٹھیک ہے، نمبر ایک. نمبر دو، ان کی کتابوں میں آیا تھا کہ نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کے ساتھ وہ آخری زمانے میں آنے والے ہیں، لہذا اس پیغام کو لوگوں تک پہنچاؤ. وہ نبی جب تشریف لے آئے سب سے پہلے ان لوگوں نے ان کی مخالفت کی اور ان کا اس شہادت کو اور گواہی کو چھپا دیا. تو اب ان لوگوں سے کہا جا رہا ہے کہ آپ سے ہم یہ ڈگریاں واپس لے رہے ہیں. بنی اسرائیل تمہیں ہم نے اس قدر عزت اور منزلت دی، اتنا فخر کا مقام دیا، اتنے انبیاء تمہارے اندر 2074 سال تک سارے انبیاء تمہاری نسل کے اندر میں سے آئے، مگر اب ہم تم سے وہ ڈگریاں واپس لے رہے ہیں اور تمہیں ریجیکٹ کر رہے ہیں اپنی عدالت دربار سے. ہم نے تمہیں اس شہادت حق کے لیے چنا تھا، مگر اس میں تم لوگ بڑے نااہل اور بڑے ہی نالائق ٹھہرے. تو کہتے ہیں کہ اس سے بڑھ کر مجرم کون ہے جس کے پاس کوئی شہادت اور گواہی ہو اور اس گواہی کو لوگ چھپا لیں. پرسوں میں کتاب پڑھ رہا تھا، بس بات ختم کر رہا ہوں. یہ جو یوین ریڈلے، وہ جو طالبان کے قید میں جو صحافی خاتون وہ آئی تھی، تو وہ کتاب میں پڑھ رہا تھا. تو اس کتاب میں انہوں نے لکھا ہے کہ وہاں پر کیا میرے ساتھ ہوا، مجھ پہ کیا کن حالات سے میں دوچار ہوئی. تو اس آیت کے تناظر میں جب میں نے دیکھا کہ اسی کو کہتے ہیں شہادت، یہ عورت جب آئی اور اس نے دیکھا کہ ان کے ساتھ انہوں نے ایسا سلوک کیا، ایمانداری کا سلوک، پوری دنیا میں اس بات کو عام کر دیا اور کہا کہ واقعی اگر ایمانداری ہے تو ادھر ہے، یہ جھوٹے پروپیگنڈے لوگوں نے کیے ہوئے ہیں. تو اس نے آ کر کے جس بات کو وہاں پر دیکھا، آ کر کتابوں میں اور رسالوں میں اور اخبارات تمام چیزوں میں جا کے کہا فی الواقع بات تو اس طرح. یہی حال اب ہمارا معاملہ ہونا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں، اللہ تعالیٰ کے دین کی گواہی ہم پوری دنیا میں دیں کہ بھائی یہ دین میں نے اس کو اختیار کر لیا ہے، اس لیے کہ میں اس کو حق سمجھتا ہوں، اس لیے کہ میں دنیا کی تمام دلچسپیوں سے سب سے زیادہ دلچسپی اسی کے ساتھ رکھتا ہوں. میرے نزدیک اصل یہ چیزیں اپنے عمل سے بھی اس کو ثابت کرو اور پھر ایک اپنی زبان سے لوگوں کو اس کی دعوت دو، اس تک کو پہنچاؤ. یہ ہے شہادت. تو یہاں کہ تم چونکہ مجرم بنے، تم نے اس شہادت کو چھپا لیا. اللہ جانتا ہے یا تم جانتے ہو، تم نے اس کی جگہ یہودیت اور نصرانیت کی شہادت دے دی، حق کی شہادت آپ نے چھپا دی. تلک امۃ قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. یہ آیت اس پورے سلسلے کلام میں 2 دفعہ بغیر کسی شوشے کے فرق کے بس ایک طرح آئی، ایک اوپر آ گئی. تلک امۃ قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. 4-5 آیت بعد پھر یہی آیت انہی الفاظ کے ساتھ آئی، تلک امۃ قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. دیکھیے پہلے جب یہ آیت آئی تھی تو اس آیت سے پہلے جو بیان تھا وہ یہ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام ان سب کے ان کو جب اللہ نے کہا کہ اسلم، کہ فرمان بردار ہو جاؤ، قال اسلمت لرب العالمین، ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں اپنے رب کا فرمان بردار ہوں. ٹھیک ہے، یعنی اتنی بڑی نیکی سنی کے پھر یہ آیا کہ وہ ایک امت، ایک جماعت ہے جو گزر چکی، ان کا عمل ان کے لیے. تو وہاں پر فرمایا کہ دوسروں کی نیکی آپ کا کوئی بلا نہیں کر سکتی، دوسروں کی نیکیوں کو اپنے ساتھ مت چمٹاؤ، دوسروں کی نیکی کی نسبت اپنی طرف مت کرو. جب تم خود برے ہو تو دوسروں کی نیکی جو ہے نا وہ آپ کو نجات نہیں دے سکتی. ٹھیک ہے، اس کے بعد جو سلسلہ شروع ہو گیا تو وہ تھا وقالوا کونوا ھودا و نصارا،
کہ ان لوگوں کی دعوت ہے کہ یہود اور نصارہ بن جاؤ. تو پھر نیچے یہ آیت آئی کہ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت، وہی آیت. یہاں پر اس آیت کا مطلب یہ کہ جس طرح وہاں تک کہ دوسروں کی نیکی جو ہے وہ اپنی برائی کے ساتھ مت خلط مدد کرو، یہاں پر ہے کہ اپنی برائی دوسروں کے ساتھ مت چمٹاؤ. یہودیوں تو نصرانی تمہاری ذات ہے، ابراہیم علیہ السلام کی تو نہیں. ما کان ابراہیم یہودیوں ولا نصرانیہ ولکن کان حنیفا مسلما. تو کہتے یہ برائی تم نے ایجاد کی اور اوپر حوالہ دیتے ابراہیم علیہ السلام کا، یہ غلط کرتے ہو. اور وہاں کہتے ابراہیم علیہ السلام کے وہ تو فرمان بردار تھے، اور نیچے یہ آتا ہے اس نے کہا وہ جو فرمان بردار تھے تمہارے اندر تو وہ چیز نہیں ہے، لہذا ان کی فرمان برداری کے بلبوتے پر تم چھوٹ نہیں سکتے. تو یہ گویا کہ دونوں آیتوں کا وہ سیاق و سباق ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں شہادت حق کی ذمہ داری کے لیے ہمیں تن من دن قربان کرنے کی توفیق دے دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا رب.